لندن حوصلوں میں بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی تاریخی فتح پر پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے چیف آرگنائزر چودھری حمید پوٹھی کی طرف سے جشن فتح پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر افضل بٹ خطاب کر رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، میں اپنے دوست اور پاکستان تحریک انصاف آزاد جموں کشمیر کے چیف آرگنائزر چودھری حمید پوٹھی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی تاریخی فتح پر آج کے اس جشن کا اہتمام کیا۔ میں آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں کہ آج ورکنگ ڈے ہونے کے باوجود آپ سب کی موجودگی اس بات کی غمازی ہے کہ اوورسیز پاکستانی جس ملک میں رہتے ہوں، جس شہر میں رہتے ہوں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے پاکستان نے بھارتی فوج کے دانت کھٹے کیے ہیں، پاکستان کی مسلح افواج کے نوجوانوں نے بھارت کو دندان شکن جواب دیا ہے۔ دنیا بھر کا کوئی ملک ایسا نہیں جس میں رہنے والے پاکستانیوں نے فون پر ہمیں نہ بتایا ہو کہ ہمارے جو کولیگ دنیا کے کسی ملک سے تعلق رکھتے تھے، کسی زون سے، افریقہ سے تعلق رکھنے والے، یورپ سے تعلق رکھنے والے، خلیج سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ جو ہیں، آج پاکستان کے عام اوورسیز پاکستانی کو سلوٹ کرتے ہیں کہ یو آر بریو نیشن۔ وہ لوگ جو پاکستان کو تانا دیتے تھے کہ یہ پاکستان اب اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ آج سمجھتے ہیں کہ نہیں، پاکستان واقعی ایک عظیم ملک ہے اور اس کی قوم ایک عظیم قوم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1971 کی وار سے پہلے دنیا میں پاکستان کا جو مقام تھا کہ دنیا بھر کے عرب ممالک دیکھ لیں، دیگر ممالک دیکھ لیں، وہ سمجھتے تھے کہ مشکل وقت میں پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج جو ہے ان کی مدد کریں گی۔ لیکن 71 کے بعد سے لے کر اب تک بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ دنیا یہ سمجھنے لگی کہ شاید اب پاکستان بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حالیہ 10 مئی کو پاکستان نے جو جواب دیا بھارتی حملے کا، اس کے بعد پوری دنیا میں نہ صرف پاکستان کا ڈنکا بج رہا ہے بلکہ پاکستان کا ہر وہ شہری جو کسی بھی ملک میں رہتا ہے، یورپ میں رہتا ہو، یو کے میں رہتا ہو، خلیجی ممالک میں رہتا ہو، اب سر اٹھا کر چل رہا ہے اور دوسری اقوام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتاتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہے۔ میں اس شاندار فتح پر جہاں پاکستان کے عوام کو اور آزاد کشمیر کے عوام بالخصوص لائن آف کنٹرول میں بسنے والے ان کشمیریوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی ہتھیلی پر جان رکھ کر مسلح افواج کے مورچوں سے آگے بیٹھ کر انڈیا کا مقابلہ کر رہے تھے، اور اسی طرح پاکستان کے وہ لوگ جنہیں خوف زدہ کرنے کے لیے بھارت نے کئی شہروں میں حملہ کیا، لیکن دنیا حیران تھی کہ حملہ ہوتا ہے کہ لوگ خوف سے بھاگ جائے۔ وہ کہتے تھے یہاں ہمیں انگلش جرنلسٹ کہ یہ کیسی قوم ہے کہ یہ خوف سے بھاگنے کی بجائے جہازوں کے پرزے اٹھا کر فخر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو میں آپ کیونکہ یہاں بہت سے لوگوں نے خطاب کیا، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، ایک دفعہ پھر اوورسیز پاکستانیوں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج کو سلوٹ کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ میں آج یہاں پہ لنڈن میں افضل بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہوں، اور حقیقتاً جو اوورسیز کشمیری ہیں، اسپیشلی انگلینڈ میں بسنے والے یا یورپ میں بسنے والے، ان کے دل اور ان کے سینے چوڑے ہو گئے ہوئے ہیں جو فوج پاکستان نے کامیابی حاصل کی۔ حقیقتاً 5 اگست 2019 کے بعد بہت سی مایوسیاں پھیلائی جا رہی تھی، وہ جو انڈین میڈیا ہے اسپیشلی وہ یہ تانے مینے دے رہا تھا اسپیشلی کشمیریوں کو کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقتاً وہ مسئلہ آج یہ جو ایک گھنٹہ 40 منٹ کی لڑائی تھی جو پاکستان نے، ہماری افواج نے ون اوور کیا ہے ہندوستان سے، کیونکہ ان کی گیدڑ بھوکیوں کا جواب دیا ہے اور ہمارا سر اس سے فخر سے بلند ہوا ہے۔ یہ اوورسیز کشمیری ہمیشہ پاکستان کا سرمایہ رہے ہیں، پاکستان کے
لیے ان کی جتنی بھی خواہشیں ہیں، چاہے وہ فارن ایکسچینج کی صورت میں ہوں یا اور پاکستان کے لیے ہمیشہ انہوں نے وکالت کی ہے، اور میں اس خوشی کے ساتھ آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آنے والا وقت سامنے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کا ہے، اور یہ پاکستان انشاءاللہ دنیا کی ایک مضبوط ترین اکانومی بن کے بھی ابھرے گا. بھٹ صاحب میں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.